بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معراج رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیے گئے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے آس پاس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میرے امت کا کیا ہوگا؟ میرے امت پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ ایسے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار 2 عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زمین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسے لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد الاقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ سفر معراج کا پہلے مرحلہ۔ سفر معراج کا پہلے مرحلہ پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھولا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ سفر معراج کا دوسرا مراحل۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کر کے آداب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکے تھے۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے
پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحباً یا سعیدی یا مرشدی، مرحباً۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملاقاتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کی مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میرے امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میرے امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میرے امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔